اللہ تعالی عن ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ جل شانہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میں تجھے اللہ جل شانہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ جل شانہ کے ذکر کا اہتمام کر، اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر، بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ اور زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہے، اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا میری امت کی فقیری یہی ہے، اور مسکینوں سے محبت رکھنا، اس کے پاس اکثر بیٹھے رہنا، اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا، اس سے اللہ جل شانہ اور اس کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑے، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، وہ کسی کو کڑوی لگے، اور اللہ جل شانہ کے معاملے میں کسی کو ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کی عیب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسروں پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں ہے۔ اس فائدے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ سکینہ کے معنی نزول اور وقار کے ہیں یا کسی مخصوص رحمت کے، اس کی تفصیل میں مختلف اقوال ہیں جن کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ چہل حدیث میں اور جدید فضائل قرآن میں لکھ چکا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو تمانیت، رحمت وغیرہ ان سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔ اب جل شانہ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر فرمانا، ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ لوگ دنیا میں فساد پیدا کریں گے، جیسا کہ پہلی حدیث میں کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت کا اگرچہ سراپا عبادت اور سراپا بندگی اور اطاعت ہیں، لیکن ان میں معصیت کا مادہ بھی نہیں ہے، اور انسان میں چونکہ دونوں مادے موجود ہیں، غفلت اور نافرمانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہوتیں اور لذتیں اس کا جز ہیں، اس لیے ان سب کے ساتھ مقابلے میں جو عبادت، جو اطاعت ہو اور جو معصیت کا مقابلہ ہو، وہ زیادہ قابل مدح اور قابل قدر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب حق جل شانہ نے جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اس کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جو شخص بھی اس جنت کی خبر سن لے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یعنی نہ لذتیں اور راحتیں، فرحتیں اور نعمتیں جس قدر اس میں رکھی ہیں، ان کے سننے اور یقین آ جانے کے بعد کون ہوگا
جو اس میں جانے کی انتہائی کوشش نہ کرے گا۔ اس کے بعد حق جل شانہ نے اس کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ اس پر سوار کر دیے، تو ان کے بچاؤ کر دیے اور ان کو بجا لاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ دیکھو، انہوں نے عرض کیا اب یا اللہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں نہ جا سکے گا۔ اس طرح جب جہنم کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے دیکھنے کا حکم ہوا، اور وہاں کے عذاب اور وہاں کے مصائب اور گندگیاں اور تکلیفیں دیکھ کر انہوں نے عرض کیا یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو شخص ان کے حالات سن لے گا کبھی بھی اس کے پاس نہ جائے گا۔ حق جل شانہ نے دنیا کی لذتوں سے اس کو ڈھانک دیا، اور زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، احکام پر عمل نہ کرنا وغیرہ وغیرہ پردہ اس پر ڈال دیا گیا۔ پھر ارشاد ہوا اب دیکھو، انہوں نے عرض کیا یا اللہ اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا ہے کہ شاید کوئی بھی اس سے نہ بچ سکے۔ جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے ماحول کے اعتبار سے جس میں وہ ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حق جل شانہ اظہار مسرت فرماتے ہیں، اور جن فرشتوں کا اس حدیث پاک میں اس قسم کی بہت سی حدیثوں میں ذکر آیا ہے، وہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو اسی کام پر متعین ہے۔ جہاں اللہ جل شانہ کے ذکر کی مجالس ہوں، اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جائے، وہاں وہ جمع ہوں اور ان کو سنیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر، ایک جماعت متفرق طور پر پھرتی رہتی ہے، جس جگہ اللہ جل شانہ کا ذکر سنتی ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتی ہے آ جاؤ آ جاؤ، اس جگہ تمہارے مقصود اور فرض موجود ہے، غرض موجود ہے۔ پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک ان کا جو ہے حلقہ پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ تیسرے باب کی دوسری جو ہے فصل نمبر 4 پر آ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو احادیث مبارکہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ذکر کے حوالے سے